عجیب ایک بات آپ کو مزے کی بتاؤں، مکہ مکرمہ میں زمزم کو کون نہیں جانتا؟ زمزم کا کنواں ہے اور وہ کعبۃ اللہ سے چند قدم کے فاصلے پہ، بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے جو اصل کنواں ہے۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک انجینئر صاحب آئے ہوئے تھے جو باقاعدہ اس کا کام کیا کرتے تھے، انجینئر عبد المنان۔ کہنے لگے کہ یہ جو کنواں ہے اس کی تعمیرات، سعودی حکومت نے جب اس کی تعمیرات اور اس کی بہتری کے لیے کام شروع کیے تو بتانے لگے کہ اس میں سال کے عام دنوں میں اس کنویں میں سے پانی جو نکلتا ہے وہ 2 موٹریں لگائی جاتی ہیں۔ 2 موٹریں مسلسل 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی موٹر بتا رہے تھے، بہت بڑی موٹریں۔ 2 موٹریں لگائی جاتی ہیں اور جو ہے نا وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ جو پانی نہیں، پوری دنیا میں جا رہے وہ پانی، پوری دنیا لے کے جاتی ہے وہ پانی۔ کہنے لگے جب حج کے دن آتے ہیں تو اسی کنویں کے اوپر وہ کم سے کم 5 اور 6 موٹریں لگائی جاتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ حاجیوں کے لیے ضرورت زیادہ ہے، کہہ رہے ہیں وہ پانی خود بخود اتنا تیز ابلتا ہے کہ وہ وہاں رک نہیں سکتا اگر اتنی موٹریں نہ لگائی جائیں تو اتنی تیزی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ چشمے جو ہوتے ہیں پانی کے، اس کے اندر رگیں ہوتی ہیں، جیسے انسان کا ایک وجود ہوتا ہے، اس میں خون کی رگیں چل رہی ہوتی ہیں، نسیں جس کو کہا جاتا ہے۔ تو چشمے پانی کے جو ہوتے ہیں اس کی بھی نسیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انجینئر صاحب نے بتایا کہ یہ جو زمزم کے کنویں میں جو نسیں ہیں، اور آج کل تو انجینئر صاحب کی بات بھی ہٹائیں، میں تو اس لیے انجینئر صاحب کا نام لے کے بتا رہا ہوں کہ ایک نسبت ہے، براہ راست ان سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ اگر یہ نہ بھی تو آج کل تو نیٹ پہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، زمزم کو ذرا سرچ کریں، زمزم کی فضیلتیں، اتنا کچھ مل جائے گا کہ عقل بھی دنگ رہ جائے گی کہ آج کے مسلمان وہ کون سے پانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور مکہ اور مدینہ جا کے بھی زمزم سے محروم رہتا ہے، وہاں بھی منرل واٹر پیتے رہتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو بتانے لگے کہ اس میں سے جو نسیں ہیں، مختلف اطراف سے نسیں آ رہی ہیں۔ زمزم کے جو پانی کے اندر جو سب سے بڑی نس ہے اور جو بہت تیز آتی ہے وہ اس راستے سے آتی ہے جس راستے سے مدینہ کا راستہ آ رہا ہے، مدینہ کے راستے سے آتی ہے، وہ بھی پیغمبر کی نسبت سے آ رہا ہے۔ زمزم کا کنویں کا پانی کے اندر جو سب سے بڑی رگ ہے وہ اصل آتی ہے کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے سے۔ کعبۃ اللہ کا جہاں دروازہ ہے وہاں مقفل ہے در، لٹ رہے ہیں خزانے۔ اللہ کے گھر کا دروازہ بند پڑا ہوا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا مقفل ہے در، لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہو۔ کہ اللہ کی عطائیں عجیب نرالی ہیں، دروازہ بند پڑا ہے، ساری دنیا کو اسی دروازے کے آگے سے مل رہا ہے۔ فرمایا وہاں سے وہ نس آ رہی ہیں، اور کعبۃ اللہ کا دروازہ مدینہ کی سمت میں ہے۔ اب جس کو جو ملنا ہے وہ نبی کی نسبت سے ملنا ہے، نبی کی نسبت۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اس لغزش سے توبہ کریں اور اس فکر میں پڑیں کہ جب مسلمان کی سوچ یہ بن جائے کہ یہ جو فلاں چیز ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، بھائی سنت ہے یار، عمل کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلام، ہمارے ایمان، ہمارے دین کی بلڈنگ اور عمارت اسی دن گر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب ہم نے پیغمبر کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ پیغمبر کے بغیر دین بچتا کہاں ہے؟